استقامت بہت اہم چیز ہے کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے. جب تک آپ بار بار اس کو نہیں کریں گے یا اسی فیلڈ میں محنت نہیں کریں گے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح. تو استقامت کے لیے، استقامت پانے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، چاہے اس کا تعلق فرائض و واجبات سے ہو، مستحبات سے ہو، یا آپ کی ایک ڈیلی روٹین سے، ایک لائف سے ہو، اور آپ کے بزنس سے ہو. اگر بندہ بزنس بھی کرتا ہے تو روزانہ آفس میں جا کے اس کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس کو ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ اپنا کام اپنے بچوں کے یا اپنے ملازمین کے سپرد کر دے گا، لیکن ایک وقت تک اس کو خود لے کر چلنا ہوتا ہے. کہیں جاب بھی کرتے ہیں تو آپ کو ریگولر جانا ہوتا ہے اور اپنی پرفارمنس بہت اچھے انداز میں دینی ہوتی ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. تو استقامت بہت اہم چیز ہے، صرف دنیا کے معاملات میں ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے حوالے سے بھی استقامت ضروری ہے. ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کرو. مستقل یہ نہیں کہ بندہ ایک دن ایمان لائے اور دوسرے دن اس نے ایمان کو چھوڑ دیا تو اس کا ایمان لانا تو نہ ہوا. تو ایمان پر بھی استقامت، فرائض نمازوں کا سلسلہ شروع کیا اس پر بھی مستقیم ہو، استقامت سے کام لے. کسی بھی مستحب کام کو شروع کرے تو اس پر بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جنت میں داخلہ ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اور وہ بلال وہ تم ہو. اگرچہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں داخلہ وہ ایک انداز میں ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو داخلہ ہے یہ غلامانہ ہے اور آقا کریم کی آمد جو ہے یہ شاہانہ. ایسی بات ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اونٹنی پر سوار ہو کر داخل ہو رہے اور بلال حبشی بطور خادم، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے اونٹ کی نکیل تھامی ہے وہ پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اے بلال ایسا کیا کام کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہونے والے، اگرچہ خادم کی حیثیت سے. کہا یا رسول اللہ مجھے تو اپنا کوئی ایسا عمل یاد نہیں، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب وضو کرتا ہوں یا جب مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. تو جب بھی جاتا ہوں، آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کر لیتا ہوں. عمل تو نفلی عمل ہے، اس کا تعلق فرض یا واجب سے نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات اگر اس طرح کی کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو 1 آدھ دن کی، 2 دن کی، 5 دن کی اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. امیر اہل سنت کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں جو دعوت اسلامی کی ترقی کا ایک راز ہے اس میں ایک سب سے جو بنیادی چیز ہے نا وہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی استقامت ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر بس اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. مدنی مذاکروں کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کی عمر دیکھیں، آپ کی صحت دیکھیں، اس کے باوجود بھی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے مدنی مذاکرہ کرنا. اور یہ ذی الحجہ کے ایام آئیں تو 10-11 دن، اسی طریقے سے محرم کے ایام آئیں گے تو پھر 10-11 دن، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، ساری رات. تو استقامت کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے اور ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، کامیابی کو پانے کے لیے استقامت بہت ضروری ہے. اور استقامت نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے. جو ہم نے جو بات شروع کی کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے، بندے کو مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے فوراً چھوڑ دیتا ہے. تو جب آپ کسی کام کو ریگولر نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ کیسے نکلے گا؟ اس لیے کوئی بھی چیز کریں، سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ اگر آپ نے کوئی بھی فیلڈ چنی ہے، اگر آپ اس فیلڈ کے لیے ہیں تو آپ اس میں محنت کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ایسی زمین میں آپ سوراخ کر رہے ہیں جس میں پانی نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. تو اپنی جگہ بدل لیں. بندہ وہیں پر ڈرل کرتا رہے ساری زندگی وہیں ڈرل کرتا رہے اور پتہ چلے کچھ بھی نہ نکلا. تو فیلڈ بدل لیں اگر ضرورت ہے تو، ورنہ انتظار کریں، صبر کریں اور آگے بڑھتے رہیں اور استقامت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر بھی ہو، بندہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں کرتا رہے، ہمت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے.